ہر شعبے کے لیے اور ہر شعبے میں تربیت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بغیر تربیت کے کسی ایسی جگہ پر بٹھا دیا جائے جہاں پہ مہارت نہایت ضروری ہے تو اندازہ کر لیں کہ اس شعبے کا کیا حال ہوگا۔ آپ جہاز چلانے کے لیے ٹریکٹر ڈرائیو کر بٹھا دیں تو جہاز کتنا اڑ سکے گا۔ یہی چیز ہماری سیاست میں بھی منطبق ہوتی ہے۔ سیاستدان کو عوام میں سے آنا چاہیے۔ جو عوامی سیاستدان ہوگا اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس کی تربیت سیاسی طور پر کی گئی ہوتی ہے، وہ ہر معاملے کو جانتا ہوتا ہے۔ لیکن اگر سیاست میں بھی پیرا ٹروپر آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور آج کل بھی ہو رہا ہے۔ بے نظیر بھٹو وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی تربیت ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے گھر پر جاگیردارانہ طریقے سے کی، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے چلی گئیں۔ اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری وہ بھی اپنی والدہ کی طرح منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تربیت بھی بالکل بے نظیر جیسی ہوئی اور وہ بھی پڑھائی کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے، بلکہ ان کا تو رہنا سہنا ہی پاکستان سے باہر تھا۔ اس لیے ان کو نظر آتا ہے کہ بارش زیادہ ہوتا ہے تو پھر پانی بھی زیادہ آتا ہے، پانی زیادہ آتا ہے تو پھر تباہی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ان کی طرف سے وہ جو کہا گیا تھا کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی شخصیت پر تربیت کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ہماری مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی ماشاءاللہ سے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ جیسے پیرا ٹروپر کہیں پہ اتر آتا ہے، اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ بھی سیاست میں آئی ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیا گول کھلا دیا جاتا ہے، کبھی وہ بولتے ہوئے کوئی بات کر جاتی ہیں، کبھی وہ کام کرتے ہوئے ان کی طرف سے کچھ ایسا کھلا رہ جاتا ہے کہ لوگ اس پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کل وہ کرتارپور گئیں، وہاں پہ سکھ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کو ایک سونے کی درانتی دی گئی۔ کیا دیا گیا؟ سنہری درانتی ان کو دی گئی۔ سونے کی درانتی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پنجابی میں ویسے درانتی کو داتی کہتے ہیں۔ بہرحال محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو سونے کی درانتی دی گئی اور افتتاح کیا گیا ان کی طرف سے گندم کاٹنے کا۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے بات کی کہ تربیت کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی طرف سے ایک مرتبہ وہ جلسہ ہم سے خطاب کر رہی تھیں تو اسی دوران اذان ہونے لگی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اذان بج رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کا عام معاشرے سے آنا اور اعلیٰ معاشرے سے آ کر پیرا ٹروپر کی طرح سیاست میں کود جانا، اس میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ تو یہی مریم نواز شریف صاحبہ اگر ان کو تھوڑا بہت کاشتکاری کے بارے میں پتہ ہوتا، درانتی ان کے ہاتھ میں آ گئی، سونے کی درانتی آ گئی، ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے محترمہ کو سونے کی درانتی یہ تھما دی افتتاح کرنے کے لیے گندم کاٹنے کا، ان کو تحفے میں ہی دے دی ہو تو وہ درانتی سونے کی درانتی محترمہ کی ہو گئی۔ لیکن سونے کی ان کے ہاں اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو سونے کی درانتی یہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے۔ لیکن اگلی خبر اس سے بڑی ہے کہ محترمہ نے جہاں پہ افتتاح کیا گندم کی کٹائی کا تو وہ گندم پکی ہوئی نہیں تھی۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ سبز گندم نظر آ رہی ہے۔ ابھی اس کو پکائی کے لیے چند ہفتوں کی ضرورت ہے، مزید چند ہفتے اس کو دھوپ پڑے گی، دھوپ لگے گی تو اس کا رنگ بالکل سنہری ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ محترمہ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں درانتی ہے، سردار صاحبان بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو محترمہ نے وہ گندم کاٹ دی، کچی گندم کاٹ دی، سبز گندم کاٹ دی۔ یہ فرق ہوتا ہے معاشرے کا۔ اگر آپ اس معاشرے سے آتے ہیں جو معاشرہ آئینہ ہے آپ کے رہن سہن کا، آپ کے تمدن کا، آپ کے تہذیب کا، تو محترمہ کو پتہ ہوتا کہ گندم کب پکتی ہے، کب اس کی کٹائی ہونی چاہیے۔ لیکن پیرا ٹروپر کی طرح جب سیاستدان سیاست میں آتے ہیں اور براہ راست وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اذان بج رہا ہے، بارش زیادہ ہوگی تو پانی زیادہ آئے گا، پانی زیادہ آئے گا تو پھر تباہی بھی زیادہ ہوگی۔ تو گندم کچی ہے یا پکی ہے، جن لوگوں نے کہہ دیا ان کے کہنے پر آپ چل پڑے۔ محترمہ کو کیا پتا ہونا تھا کہ گندم کی پکائی کب ہوتی ہے؟ بہرحال ان کو درانتی دی گئی، ان کو کہا گیا کہ افتتاح کرنا ہے، گندم کاٹیے۔ محترمہ نے گندم کاٹ دی۔ محترمہ کا اس میں اتنا زیادہ کوئی معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کی طرف سے صرف اور صرف افتتاح کروانے کے لیے کچی گندم، سبز گندم کٹوا دی گئی، ان کے کان کھینچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو آخر کار ایسی کیا ضرورت تھی۔ تھوڑا دور چلے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ گندم آج کل واقعی پکی ہوئی ہے، لیکن ہر کھیت میں ابھی گندم پکی نہیں ہے۔ بہرحال محترمہ کی طرف سے یہ جو کچھ کیا گیا،
इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक है। उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने ये सारा कुछ मोहतरमा से करवा दिया। तो क्या इससे मोहतरमा की नेक नामी हुई है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी साहब के एक बयान की। चंद रोज़ कबल वो लाहौर आए, लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि लेस्को में जो लाहौर की पावर कंपनी है या वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कुछ भी है, बिजली फराहम करने वाली कंपनी है या बिजली की बिलिंग करने वाली कंपनी है, उनकी तरफ से कहा गया कि लेस्को की तरफ से 83 करोड़ यूनिट वो ओवर बिलिंग के डाले गए हैं। किसको डाले गए हैं? आपको डाले गए हैं, मुझे डाले गए हैं, इनको डाले गए हैं, इनको डाले गए हैं, दुकानदार को डाले गए हैं, मजदूरों को डाले गए हैं, किसानों को डाले गए हैं। तो लाहौर के गिरदनवा में जितने भी लोग हैं 83 करोड़ यूनिट, और 1 करोड़ यूनिट बताया जा रहा है कि 65 रुपये का है, 60 रुपये का है। इमरान खान के दौर में यही यूनिट 12 रुपये 13 रुपये का था। तो उस वक्त हम माथे पे हाथ मारते थे कि इमरान खान की वजह से बिजली महंगी होगी, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। तो हम कहते थे कि क्या मुसीबत आ गई, इमरान खान ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपये लीटर कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि 70 रुपये कमी हो सकती है, हम इसमें कमी करके दिखाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आए तो 150 से 300 रुपये तक अपनी 14 माह की हुकूमत के दौरान ले। अब भी ये 300 रुपये फी लीटर के करीब ये पेट्रोल को ले गए हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है ये लोग पेट्रोल को ले जाएं। लेकिन बात हो रही थी फी यूनिट की कि 83 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग के डाल दिए गए। इसको उसको, मुझे, आपको, दुकानदारों को, तंदूर वाले को, होटल वाले को, रिक्शे वाले को, उसको अपने घर का बिल कितना देना पड़ेगा। साथ ही इनकी तरफ से कहा गया कि 2 एक्शन पकड़े गए हैं जिन्होंने ये इतराफ़ किया है कि जी बिल्कुल हमसे गलती हुई है, हमने ये ओवर बिलिंग की है। क्यों की है? सिर्फ इसलिए की है कि कहीं पे बिजली चोरी हुई तो उसको कवर करने के लिए मुझे और आपको ओवर बिलिंग के ज़रिए इतने ज़्यादा बिल भेज दिए गए। पहले बिल ज़्यादा आते रहे हैं, आइंदा भी ज़्यादा आएंगे। तो मोहसिन नकवी साहब का काम ये है कि ये हमें इन्फॉर्मेशन दें, ये हमें इतला दें। वज़ीर आज़म साहब हमें बताएं कि इतनी ओवर बिलिंग हुई है, वज़ीर आज़म साहब हमें बताएं कि इस तरह से महंगाई हुई है। हमें इतला देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग हमें बताएं, इतला दें कि ये इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इतने का यूनिट था, इतने में पड़ गया, और 83 करोड़ यूनिट आप लोगों को ये ओवर बिलिंग हुई है। हमें आप ना बताएं, अवाम को ना बताएं जिनके ऊपर यह हथौड़ा चला है, उनके ज़ख्मों पर मज़ीद नमक आप ना छिड़कें, बल्कि आप एक्शन लें उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने बिजली चोरी की है और जिन लोगों ने उनकी हमायत की है। तो उनसे बिल निकलवाएं और आम सार्फिन को जो ओवर बिलिंग की गई है उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं बल्कि यकीनी बनाया जाए। तो मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला उनके पास है, लेकिन वो बिजली के मामले में बात कर रहे हैं। बहरहाल उनका फिर भी शुक्रिया कि उन्होंने अवाम को बता दिया, हुकूमत को बता दिया कि आपके साथ ये कुछ हो रहा है। जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त ये भी ऐसा ही कुछ किया करते थे, आज भी हुकूमत में हैं। तो देखते हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए मोहसिन नकवी साहब कोई इकदाम वाकई उठाते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सोने की दरांती के हवाले से थोड़ी सी तहकीक कीजिए कि वो मोहतरमा को क्या वो तोहफे में दे दी गई है या फिर वहाँ पे वो रखवा ली गई थी या फिर वो सोने की दरांती नहीं थी, सिर्फ उसके ऊपर सुनहरी पानी फेरा गया था, वो पीतल की थी या जो कुछ भी है। बहरहाल मोहतरमा की तरफ से कच्ची गंदम काटने का इफ्तिताह करके ये बताया गया है कि उनको ज़राअत के बारे में कितनी हौनौ है, कितनी इस बारे में वो इंफॉर्मेशन रखती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।